السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کل کی ویڈیو میں عقیدہ توحید کے دوسرے اہم پہلو یعنی اللہ رب العزت کی صفات میں اس کو اکیلا ماننا، اس سے متعلق بات ہوئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی سے متعلق بات ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات کی جو تقسیم ان کے معنی کے اعتبار سے کی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے بعد ایک بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے، اور دراصل اس کے ذریعے سے ایک غلط فہمی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یعنی انسان کو کبھی شیطان اس طرح سے بہکا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت ہے سننا اور دیکھنا، اسی طرح سے علم اللہ کی ایک صفت ہے، تو یہ صفات تو انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔ ایک انسان بھی سن سکتا ہے، ایک انسان بھی دیکھ سکتا ہے اور دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ اسی طرح خدا کی دوسری مخلوق کے اندر دیکھنے اور سننے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو پھر خدا اور انسان کے اندر یہ صفت تو مشترک ہو گئی۔ تو اس کنفیوژن اور اس غلط فہمی کا جواب ہے جو ابھی بات آپ سے کہی جائے گی، اس کے اندر یعنی اللہ اپنی ان صفات میں مکمل اور غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق ان صفات کے اندر ناقص اور محدود ہے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ جیسے اللہ رب العزت سنتے ہیں، لیکن اللہ اپنے سننے میں لامحدود ہیں اور مکمل ہیں۔ یعنی اللہ ہر چیز کو سنتے ہیں، معمولی سے معمولی آواز ہو، تیز سے تیز آواز ہو، دور کی آواز ہو، قریب کی آواز ہو، ہر طرح کی آواز کو اللہ سنتے ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ اس سننے میں مکمل ہیں، ان سے کسی چیز کو سننے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، چھوٹی ہو، بڑی ہو، اجالے میں ہو، اندھیرے میں ہو، کسی بھی طرح کی ہو۔ اور اسی طرح خدا سے اس دیکھنے میں کوئی غلطی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا دیکھنے کی صفت میں مکمل ہے۔ جبکہ اس کے بالمقابل انسان کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ صلاحیت ناقص بھی ہے اور محدود بھی ہے۔ انسان سے سننے میں کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک بات کو انسان سنتا ہے لیکن غلط بھی سن سکتا ہے اس کو۔ اسی طرح سننے کی صلاحیت بھی اس کی محدود ہے۔ یعنی انسان اپنے گھر کے اندر ہے، باہر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ اسے نہیں سن سکتا اگر بیچ میں کوئی واسطہ اور ذریعہ نہ ہو۔ دور کی بات تو چھوڑ دیجئے، گھر کے باہر کی باتیں نہیں سن سکتا، اور تھوڑا سا دور ہو جائے تو اور زیادہ نہیں سن سکتا۔ اسی طرح سے انسان دیکھتا ہے لیکن اس کی نظر سے دھوکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنی اس صفت میں وہ ناقص ہے۔ اسی طرح دیکھنے کی جو صفت اس کے اندر ہے وہ محدود بھی ہے، بہت زیادہ ڈسٹینس کی چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتا، اس کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے آگے اس کی نگاہ کام نہیں کرتی۔ تو یہ بنیادی بات سمجھنا ہے تاکہ یہاں پر انسان کو کسی طرح سے غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ اپنی ان صفات میں مکمل اور لامحدود ہیں، جبکہ انسان کے اندر اگر ان صفات کا کچھ اثر موجود ہے تو وہ اس کے اندر ناقص بھی ہے اور محدود بھی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی قسط میں عقیدہ توحید کے تیسرے اہم بنیادی پہلو کے متعلق بات ہوگی۔